بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ہمارے ان تمام ساتھیوں کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ ہمارے ساتھی مولانا عمران صاحب کی تحریک اور دیگر دوسرے ساتھیوں کی اس پر لبیک کہنے پر تمام حضرات یہاں پر حاضر ہوئے۔ اصل میں مولانا عمران صاحب نے واٹس ایپ پر ایک گروپ بنایا ہے 2002 فارغین، تو 2002 کے جتنے فارغین ہیں وہ سب اس میں ہیں۔ تو کافی دنوں سے کہ بھائی کہیں پر جمع ہونا ہے، یہ ایک مرتبہ بیڑ سے یہاں تک CBC کے لیے آئے کہ بھائی سارے ساتھی کہیں پر جمع ہو جائیں۔ پھر مولوی فیروز جلگاؤں ہے، کورونا میں سے واپس آئے ہیں، واپس چلے بھی گئے۔ تو انہوں نے اور ایسے 2-4 ساتھیوں نے کہا کہ نہیں کسی بھی صورت میں ایک جگہ جمع ہونا ہے۔ تو الحمدللہ ہم لوگ 104 ساتھی تھے، 106، جس میں سے اس وقت تقریباً 85 ساتھی یہاں پر حاضر ہے۔ 19 ساتھی کسی عذر کی وجہ سے نہیں حاضر ہوئے، اور الحمدللہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک بھی وکٹ نہیں گری ہے، سب ہے، کوئی بھی جی 20 سال کے بعد بھی ماشاءاللہ بدستور اننگ جاری ہے جی۔ تو الحمدللہ ویسے ہمارے ساتھیوں صبح میں جب سب سے ملاقات ہوئی تو میں وہ ہمارے ساتھی عبد الماجد ہے، میں نے کہا تو ہمارا سب کا دادا لگ رہا ہے۔ تو کوئی ساتھی بولے اس کے نواسے ہے، میں نے کہا چلو اچھا ہے، پوتے والا تو نہیں ہوا کوئی ابھی۔ تو بہت سارے ساتھیوں کو دیکھا ہے، مولانا عبداللہ بھاگلپوری، ان کا فوٹو آیا، وہ آئے تو ساتھیوں نے فوٹو کھینچ کے بھیجا۔ تو میں پہلے دیکھا، میں نے کہا یہ کون شخصیت ہے، تو میں پہچان نہیں سکا۔ پھر بہت غور سے دیکھا تو میں نے کہا یہ تو عبداللہ بھاگلپوری ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ ابو النصر بنارسی صاحب جو ہے نا۔ جی ان کو آج دیکھا ہے میں نے ابھی مگر عصر کے بعد ابا کے پاس، تو میں فوراً ان کو یاد کیا، میں نے بالکل ایسے ہی دکھ رہے دونوں۔ تو الحمدللہ ہمیں اکثر ساتھی تو ایسے ہیں جو تقریباً فراغت کے بعد پہلی بار ملاقات ہوئی، کوئی راجستھان سے آیا ہے، کوئی کشمیر سے آیا ہے، کوئی مہاراشٹر کے دور دراز کے علاقے سے آیا ہے، اور الحمدللہ ہر ایک نے، اور سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ یہ 85 ساتھی حاضر ہے، اس میں سے تقریباً 81 ساتھی وہ ہے جو دین کی خدمت میں لگے ہوں، اور مشکل سے 4-5 ساتھی ایسے ہیں جو تجارت کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بھی دین کی خدمت کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ واقعتاً صبح ہم لوگ ساتھ میں بیٹھے تھے تو اپنا طالب علم کا زمانہ یاد آ گیا۔ تو یہ جو بھی کچھ ہے ہم پھوٹا کر رہے ہیں، یہ آپ حضرات ہی کے طفیل میں ہے، آپ کے لیے ہم سب صدقہ جاریہ ہے، اور ہم آپ سب کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ نے جو کچھ ہمیں پڑھایا اس پر عمل نہیں ہو سکا، آئندہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بہرحال وقت کم ہونے کی وجہ سے میں ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی جعفر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ 5 منٹ میں ہمیں چند نصائح پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کوئی لمبی اور طویل تمہید کے بغیر سب سے پہلے تو میں اپنے دل کے جذبات کو بیان کروں کہ یہ محض اللہ پاک کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے، اور عزیزم مولانا حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم آج کل حضرت بول رہے ہیں، یہ آپ ہی میں کے ہیں۔
یہ آپ ہی میں کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے بچوں بول رہا ہو اس لیے کہ میں ماضی میں بات کروں گا، حال میں نہیں، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان فی ذاتی ہی کوئی شے نہیں، انسان فی ذاتی ہی کوئی شے نہیں ہے۔ صبح حضرت سے بات ہو رہی تھی، بڑے حضرت سے چند علمی امور پر، تو میں نے کہا حضرت اصل یہ ہے کہ انسان فی نفس ہی کوئی شے نہیں ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، یہ علم ہی کی برکت ہے کہ اتنے بڑے نظام کو آپ کے ایک ساتھی نے، آپ کے لیے فخر کی بات ہے اور ہمارے لیے قدر کی بات ہے کہ آپ کے ایک ساتھی نے اس کو سنبھال لیا۔ اللہ اس کو ہمت دے، صبر دے، طاقت دے، اور ہمیں ان کا دستے بازو بن کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بچوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کی ذاتی ہی کوئی شے نہیں ہے، اصل ہے اس کی صلاحیت۔ پڑھنے کے زمانے میں آپ نے محنتیں کی، کچھ کمی رہ گئی ہوگی تو اس کو پورا کرنا بھی ممکن ہے، نہیں ہے نہیں ہے۔ تو پہلے نمبر پر انسان کی صلاحیت ہے، دوسرے نمبر پر اس کی صالحیت ہے۔ حضرت قاضی صاحب کے ملفوظات کا خلاصہ یہی ہے، علم مال عبدیت۔ تو پہلے نمبر پر انسان کی صلاحیت، دوسرے نمبر پر اس کی صالحیت، اور تیسرے نمبر پر ہے صبر اور ہمت۔ بہت بڑی چیز ہے، ان ذالک من عزم الامور۔ ہمارے طلباء، ہمارے علماء عام طور سے بہت جلد حالات کو دیکھ کر نامساعد، حالات کو دیکھ کر مایوس ہو بیٹھتے ہیں، کیا حالات ہی ایسے ہیں، کیا کریں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ نہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کے ہی جماعت کا بچہ، آپ کے ہی بازو میں بیٹھنے والا، آپ کے ساتھ بالنگ کرنے والا، آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلنے والا، یہ نمونہ ہے، یہ نمونہ ہے، یہ مشاہدہ ہے۔ تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور فقہ کا ایک قاعدہ ہے، فقہ کا ایک قاعدہ ہے، المیسور لا یسقط بالمعسور، المیسور لا یسقط بالمعسور، کہ جو کام، جو امر انسان کے تحت القدرت ہے، اس کے امکانات میں ہے، اسے وہ انجام دے سکتا ہے، وہ ساقط نہیں ہوتا ہے اس امر کی وجہ سے۔ جو معصور ہے، متعذر ہے، ناممکن ہے، تو ٹھیک ہے، جو چیزیں ہمارے تحت القدرت نہیں ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم ان کو نہیں کر سکتے ہیں، اس میں ہمارا مواخذہ بھی نہیں ہے، لیکن جو کام ہم کر سکتے ہیں اس کو کرے، اس کی برکت سے امر ممکن کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک امر ناممکن کے لیے دروازے کھول دیتے۔ امر ممکن کو کرنے کی وجہ سے اللہ پاک امر ناممکن کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ مالٹا کے جیل کے اندر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب قید تھے اور جمعہ کی اذان ہو جایا کرتی تھی، فرمان خدا بندی ہے، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ تو حضرت کہتے کہ خدا کا حکم ہے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، وضو کرتے پورے اہتمام کے ساتھ گیٹ تک کے آتے اور کہتے کہ یہاں تک کہ میرے بس میں تھا، اب میرے بس میں نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے آگے چل کر ان کے لیے دروازے کھول دیے، اور ایسے دروازے کھول دیے کہ پھر جو تو فتوحات کے سلسلے شروع ہو گئے۔ تو یہ درس ہے ہمارے لیے، چاہے آپ جس فیلڈ میں رہو، چاہے آپ جس فیلڈ میں رہو، تدریس میں رہو، تجارت میں رہو، امامت میں رہو، خطابت میں رہو، جو چیز آپ کے تحت القدرت میں ہے، اختیار میں ہے، اس سے دریغ نہ کرے۔ یہ نا امیدی کی بات ہے کہ ایسا نہیں تو کیا کیسا کرنا، ایسا نہیں تو کیا ہوگا، نہیں، غلط۔ بہرحال یہ تین باتیں ہیں
صلاحیت، صالحیت، صبر اور ثبات، اور جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں آج کے وقت میں اس کو کر گزرو۔ یہ مت سوچو کہ فلاں چیز تو ناممکن کہ اس کے بعد کی، تو اس کو کر کے کیا کریں گے، نہیں، اس کو کرو، اس کی برکت سے اللہ پاک اس ناممکن کو بھی ممکن بنا دیں گے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ سب جمع ہیں، اللہ پاک ایسے ہی ہمیں کل قیامت کے روز آپ لوگوں کے صدقے طفیل میں جمع فرما دے۔ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن آپ ہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ۔ الحمدللہ۔ یہ ہمارے اساتذہ کا تواضع ہے کہ ہم جو کچھ ہے ان کی وجہ سے ہیں، اور اگر آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے تو اس کے پیچھے بھی ہمارے ساتھ یہی لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ ہماری وجہ سے یہ لوگ ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں ہمارے اساتذہ کی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔